کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آوندا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ یار فریدہ ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا ہے۔ اور میں جی بچوں کو کہا کرتا، میں نے سب سے پہلے اپنے گھر سے سیکھا۔ اس دن کا اللہ نے بڑا فضل کر دیا جی، میرا جو سیالکوٹ میں اپنا آبائی مکان ہے نا، جہاں پیدائش ہوئی، جہاں بچپن گزرا، اب تقریباً کو 5 سال ہوئے ہیں میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو میں بچوں کو اکثر میں نے سب سے پہلے وہاں سے سیکھا جی۔ جب مجھے تھوڑی بہت اردو پڑھنی آ گئی نا، تو میرے گھر کے باہر میرے دادا ابو کے نام کی پلیٹ لگی ہوتی تھی، جس پہ لکھا ہوتا تھا چودھری علم دین۔ پھر دادا ابو فوت ہو گئے، پھر وہ پلیٹ اتر گئی، پھر وہاں میرے ابو جی کے نام کی پلیٹ لگ گئی ہے، حاجی محمد بوٹا، کیونکہ والد صاحب واپڈا میں لائن سپرنٹینڈنٹ تھے، مجبوری تھی پلیٹ لگوانی، پھر ابو جی کی لگ گئی ہے۔ تو پھر ابو جی فوت ہو گئے، تو آج کل اس گھر پہ میری پلیٹ لگی ہوئی ہے۔ میں آپ سب نوجوانوں سے پوچھنے لگا ہوں، مجھے صحیح بتانا، میری بھی صدا لگی رہے گی؟ میری بھی اتر جانی ہے، میری جگہ وہاں ہی رہنی ہے۔ اور پتہ نہیں یہ کب سے سلسلہ چل رہا ہے حضرت، اور یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا، پتہ نہیں ہمیں ہو گیا۔ آپ نے کبھی کسی کو دیکھا کہ کسی کے کفن میں جیب ہو، کبھی کسی کی قبر میں کھڑکی ہو؟ کچھ بھی نہیں پتر جی۔ میں اکثر بتاتا ہوں یہ حال ہے، ہم لگے ہوئے ہیں حضرت، جوڑ لو جمع کر لو جمع، اور بندے خدا کے، اور 2 روٹیاں صبح، 2 دوپہر 2 شام۔ کیوں پاگل ہو گیا تو؟ کیوں تو پاگل ہو گئے؟ کچھ بھی نہیں بیٹا، ساتھ جانا ہے، ساتھ صرف 2 چیزیں جانی ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ باقی کچھ بھی نہیں جائے گا۔ میں نے سب سے پہلے اپنے گھر سے سیکھا تھا کہ یہ جگہ یہاں ہی رہنی ہے، نام بدلنے ہیں، اور یہ چل رہا ہے سلسلہ۔ زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے قصر دارا نہ گور سکندر، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ اور دوسری طرف پھر مولانا روم اس کو مصنوعی میں لائے، یہ دوسرا رنگ بھی دیکھ لو، یہ تو یہ پہلا رنگ تھا نا، ذرا دوسرا بھی سن لو۔ اب فرماتے ہیں کوئی بادشاہ تھا تو ذرا مزاج ادبی تھا، ٹھیک ہے جی، اس لیے اس نے اپنی محفل میں سارے رنگ جمع کر کے رکھے ہوئے تھے، علماء بھی تھے، خطبہ بھی تھے، ثناء بھی تھے، حفاظ بھی تھے، قرۂ عظام بھی تھے، جس دن جو دل کرتا نا وہ والی محفل سجا لیتا۔ مصنوعی میں مولانا روم نے لکھا ہے ایک اس کی محفل میں بہروپیہ بھی تھا، جس کا کام کیا تھا، مختلف روپ بدل کے نا آ کے بادشاہ کا جی بہلانا ہوتا تھا۔ لیکن بادشاہ اتنا کایاں تھا، اتنا سیاںا تھا، اتنی اس کو جو ہے نا حکمت تھی اس کے پاس، کہ اس بہروپی نے جب بھی کوئی روپ بدل کے آنا نا، تو بادشاہ نے مسکرا کے کہنا تو اپنا ہی بندہ ہے۔ ایک دن اس بہروپی نے تنہائی میں بیٹھ کے سوچا، اور جس کام کے لیے مجھے بادشاہ نے رکھا ہے مجھ سے تو آج تک نہیں ہوا، تو کہیں یہ نہ ہو کہ بادشاہ نکال ہی دے مجھے۔ اس نے ایک پلان بنایا اور آ کے نہ ہاتھ جوڑ کے بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے پوچھا ہاں جی، عرض کرتا ہے حضور اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ بادشاہ نے کہا بکار۔ اور کرتا ہے حضرت جس مقصد کے لیے آپ نے مجھے رکھا تھا نا میں آج تک پورا نہیں کر سکا، جب بھی کچھ حلیہ بدل کے آیا ہوں آپ مجھے پہچان لیتے ہیں، اس لیے حاضر ہوں، صرف ایک موقع دیں، اب اس طرح کا حلیہ تبدیل کروں گا کہ آپ پہچان نہیں سکیں گے۔ بادشاہ کو خود پہ بڑا اعتماد تھا، اس نے کہا گال سنو بہروپیے، اگر تو کامیاب ہو گیا کہ میں تجھے نہ پہچان سکا، جو مانگے گا تجھے دوں گا، جا زبان دے بادشاہی بھی دے دوں گا۔ اب وہ جناب گھر گیا، اس نے جا کے میری طرح کہیں سے پگ لی، حلیہ شلیہ بدلا، داڑھی شاڑی جو ہے نا اس نے کچھ دن لگا کے ذرا بڑھائی، اور کچھ چینجنگز کی، اور جو شہر میں آنے کا فقط واحد ایک راستہ تھا نا اس پہ بیٹھ گیا، آنکھیں اس نے بند کر لیں اور کہنا شروع کر دیا اللہ اللہ اللہ۔ اب ایک بندہ گزرا، دیکھتا کیا ہے بابے ہو رہی ہے انہیں تو کر دے کی نے اللہ۔ دوسرا بندہ گزرا، اس نے دیکھا بابے ہو رہی ہے انہیں تو کر دے کی نے
اللہ، خبر پورے شہر میں آگ کی طرح پھیلی کہ باہر ایک بابا جی آئے ہیں، بس آنکھیں بند کر کے اللہ اللہ ہی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن پتر یہاں میں دھیان رکھنا، میاں صاحب کہہ گئے تھے ایتھے اللہ کاواں رنگلے پر تے بن بن بہندے مور، ویک کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کچھ اور ہے، دھیان بھی رکھنا ہے، یہاں بڑی ڈرامے بازیاں بھی ہیں ادھر۔ وہ ساری شہر میں آگ کی طرح پھیلی، اب لوگوں نے آنا شروع کر دیا۔ کیا کرنا؟ نماز کے وقت ہوش میں آنا، نماز پڑھنی، پھر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جانا اور اللہ۔ اب لوگوں کی بھی عقیدت اور محبت بڑھنے لگی، جس کے پاس جو نعمت تھی اس نے لیتے آنا، بابے نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا کہ اس کو پتہ تھا بابوں کے انداز کیا ہوتے ہیں۔ اب لوگوں کے دلوں میں اس کی عقیدت اور بڑھنی شروع ہو گئی۔ خبر ٹریول کرتی 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 بادشاہ کے دربار بھی گئی، جناب باہر ایک اللہ والا ہے، بس آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہتا ہے، نماز کے وقت ہوش میں آتا ہے، نماز پڑھ کے پھر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور اللہ اللہ کرتا جاتا ہے۔ اب بادشاہ نے نہ جاسوس بلوائے، اس نے کہا جاؤ جا کے دیکھو بابا ہے کہ کچھ اور ہے۔ اب وہ بھی اندر کا بندہ تھا، اس کو پتا تھا یہ سارا کچھ ہونا ہے، اس لیے اس نے بھی ہر طرف سے اپنے آپ کو مضبوط رکھا۔ جاسوسوں نے 2-3 دن جاسوسی کی، جا کے خبر دی نہیں حضور واقعی اللہ والا ہے۔ اب بادشاہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی زیارت کروں۔ مثنوی میں لکھا ہے اس سے پہلے کہ بادشاہ جاتا شہزادی آئی، اس نے آ کے عرض کی بابا جی سنا باہر کو اللہ والا ہے، اگر اجازت ہو تو زیارت کر لوں، دعا کروا لوں۔ اس نے کہا چل جانا، میں نے کہا چل پہلے تو ہوا۔ اب شہزادی آئی، لوگوں نے آ کے خبر دی حضور شہزادی آ رہی ہے، لیکن حضرت جی تھوکتے نہیں، وہ تخت سکندری پہ بستر لگا ہو آقا جن کا تیری گلی میں ہے۔ اس نے کہا شہزادی آتی ہے تو آئے بدل کر بھیس فقیروں کا غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں، آندھی تے آن دیو۔ شہزادی آ کے بیٹھ گئی، اس نے نہیں کو منہ لگایا، وہ آنکھیں بند کر کے اللہ اللہ کرتا رہا۔ شہزادی نے دعا کے لیے کہا، اس نے دعا کر دی۔ جاتے ہوئے شہزادی نے کچھ پیش کیا، وہ غصے سے پڑ گیا شہزادی کا۔ اس نے کہا اٹھا اس کو، ان پتھروں کی عادت تجھے ہوگی، ہم سارا کچھ چھوڑ کے بیٹھے ہیں، جا اٹھا لے جا اس کو، اس کی ضرورت تجھے ہی ہے۔ اب شہزادی بڑی متاثر ہو کے گئی، اس نے جا کے بادشاہ کو بتایا، بادشاہ کے دل میں عقیدت اور بڑھ گئی، لیکن بھائی بادشاہ ہے نا، سوکھا کام تو نہیں بادشاہ کا آنا۔ لیکن آخر وہ دن آ ہی گیا کہ بادشاہ بھی آیا، لوگوں نے آ کر خبر دی حضور بادشاہ سلامت آ رہے ہیں۔ اس دن وہ بھی ڈر گیا، اس نے کہا لے بھائی اج امتحان ہی اصل ہے، اج پتہ چلے گا تو کتنا کاریگر ہے۔ لیکن کیونکہ بادشاہ بھی عقیدت میں آیا، اس نے بھی وہ گہری نظر نہیں ڈالی، آیا وہ آنکھیں بند کر کے وہ بھی نیچے بیٹھ گیا، وہ بھی ڈرا ڈرا سہما سہما بیٹھا رہا، انہیں پھڑیا گیا تو انہیں پھڑیا گیا۔ لیکن کچھ دیر گزارنے کے بعد بادشاہ نے دعا کے لیے کہا، اس نے دعا کر دی، اس نے بھی کچھ پیش کیا، اس نے اسی طرح کہا حضرت اٹھاؤ اس کی آپ کو حاجت ہوگی، ہمیں نہیں اس کی حاجت کوئی بھی۔ جب بادشاہ تھوڑا سا دور گیا نا تو جناب جلدی سے اٹھا اور جا کے بادشاہ کے پاؤں پکڑ دیے اور کہتا کیا ہے حضور اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ ڈر بھی تھا نا، بادشاہ ہے کہیں غصہ آیا ساری نہ اڑوا دے، امان مانگی، حضور اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ بادشاہ بھی اسی کیفیت میں تھا، وہ پاؤں چھڑوائے اور کہو جناب تسی اللہ والے ہو، میرے پیر کیوں پھڑ دے ہو؟ پھر پاؤں پکڑے، حضور اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ بادشاہ پھر پیچھے ہٹے، وہ پھر پاؤں پکڑے۔ آخر بادشاہ نے کہا بھائی امان دی بتا۔ اس نے جناب وہ پگ شگ اتاری، وہ اپنا حلیہ شلیہ چینج کیا تو اندر سے بہروپیہ نکل آیا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ اب میں جو مولانا رومینٹ پہ سبق لکھتے ہیں، بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا تو نے تو کمال کر دیا، اور میں کیا تجھے تو سارا شہر نہیں پہچان سکا۔ زبان دی تھی جو مانگے گا دوں گا، بادشاہی مانگے گا بادشاہی بھی دوں گا، میں کھڑا ہوں، بتا جو چاہیے کہ بادشاہی چاہیے۔ وہ رو پڑا، اس نے کہا لی جا، نہ بادشاہی چاہیے نہ جو چاہیے۔ اس نے کہا کیوں؟ بھائی تو نے انعام لینے کے لیے اپنے فن کا مظاہرہ کیا نا۔ اس نے کہا حضرت میں نے تو کچھ لینے کے لیے کیا تھا، میں آپ کو کیا بتاؤں، مجھے تو سارا کچھ ہی مل گیا ہے۔ اس نے کہا کیا ملا؟ تو ابھی بھی کنگلے کا کنگلا بیٹھا ہوا ہے، کیا ملا تجھے؟ اس نے کہا حضرت آپ نے دیکھا نہیں، ابھی میں اس کا ہوا نہیں، صرف حلیہ بنا ہے۔ اس نے بادشاہ لا کے قدموں میں بٹھا دیا، اگر اس کا ہو جاؤں گا تو کیا کرے گا؟ ابھی ہوا نہیں، صرف حلیہ بنایا، اس نے بادشاہ وقت لا کے قدموں میں بٹھا دیا، اگر اس کا ہو جاؤں گا تو کیا کرے گا؟ یہاں پھر حضرت میرے سیدی نے ایک شعر لکھا تھا،
آپ فرمایا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں۔ پھر حضرت یہ تو ہوا ہی نہیں، کچھ پوچھا ہو تو اس کا جواب آیا، جواب کیا آیا؟